اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ شادی کی اہمیت کے حوالے سے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ ایک گھر کا بوجھ اٹھانا بہت دشوار کام ہے، لیکن احادیث میں بتایا گیا ہے کہ شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل ایمان کا نصف ایمان شادی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں بچوں کے آنے سے خیر و برکت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں گھر کی رزق و روزی کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: ہم ان بیوی بچوں کو اور تمہیں بھی روزی عطا کریں گے۔ اس آیت میں زوجہ اور اولاد کے رزق و روزی کو پہلے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد خود انسان کے رزق کی بات ہوئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کے لیے خیر و برکت کے بہت سارے دروازے بیوی بچوں کے سبب کھلتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا اور مشکلات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شادی اور ازدواجی زندگی میں بھی مشکلات کا پیش آنا ایک قدرتی بات ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی انسان بیوی بچوں سے ملتا ہے، خدا کی برکتوں اور رحمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا خدا کی نگاہ میں میری مسجد مدینہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے خیر و برکت کے بہت سارے دروازے فرزند کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ صالح فرزند سے بہتر شاید ہی انسان کے لیے کوئی اور باقیات صالحات ہو۔ امام رضا علیہ السلام کا اس حوالے سے ارشاد گرامی ہے: جب خداوند متعال انسان کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے فرزند کو نہ دیکھے اس کو موت نہیں آتی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کی ہے کہ اگر کوئی نیک کام انجام دوں تو اس کا ثواب اس سب کے نام کرتا ہوں جن کا میری گردن پر حق ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور اسی طرح مومنین کی ارواح نیز والدین کو ہدیہ کرتا ہوں۔ دوسری دنیا میں اپنے دادا کو دیکھا، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آئے تھے۔ وہ میرا بار بار شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ جیسی اولاد پر فخر ہے۔ تمہاری جانب سے خیر و برکت کے ذی قیمت تحفے آتے ہیں، اور ہم ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو ہیں کہ خدا تمہاری توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے۔ ہمارے یہاں رسم ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کے یہاں شادی کرتے ہیں۔ میری اپنی شادی اپنے ہی ماموں کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ اپنے خاندان میں میری اس حوالے سے شہرت ہے کہ میں صلہ رحمی میں پیش رہتا ہوں۔ رشتہ داروں کے یہاں مسلسل آنا جانا رہتا ہے، اور میری کوشش رہتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس کو دور کروں۔ میری ایک پھوپھی ہے جو ایک شہید کی ماں بھی ہے، اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، اور اسی کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں میرے سرہانے کھڑا تھا۔ میرے رشتہ دار میرے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ میں اپنی اسی پھوپھی کا بیٹا لگتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا متواتر پھوپھی کے گھر آنا جانا رہتا ہے، اور کوشش رہتی ہے کہ مشکلات میں ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ میری خالہ کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، ان کی پریشانیوں میں بھی ان کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ اس کے اثرات زندگی کے ہر قدم پر دکھائی دیتے ہیں۔ میرے خاندان والوں کی دعائے خیر کے صدقے خدا میری مشکل کشائی کرتا ہے۔ مجھے دکھایا گیا کہ میرے والدین کی دعائے خیر کے صدقے میں خدا نے مجھے مہلک ترین حادثات سے نجات دی، جن میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کا اس حوالے سے ارشاد مبارک ہے: صلہ رحمی سے انسان کا اخلاق اچھا، اس کے ہاتھ سخاوت مند، دل و جان پاکیزہ، اور اس کے رزق و روزی میں برکت آ جاتی ہے اور موت بھی ٹل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاشرت کرتا ہے، خدا اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔